السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 کی بقایا تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کی فضیلت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسود بن سری کی روایت بیان کی ہے کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنے وہ اشعار نہ سناؤں جن میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے؟ فرمایا، بے شک تمہارا رب حمد کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو اللہ تعالی کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو اس کا یہ حمد کہنا اس نعمت سے افضل ہے جو اس نے حاصل کی ہے۔ سنن ابن ماجہ ہی میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندگان الہی میں سے ایک بندے نے یہ کہا، اے پروردگار، تیری اس طرح تعریف ہے جس طرح تیرے چہرہ اقدس کے جلال اور تیری عظیم بادشاہت کے شایان شان ہے۔ اس سے دونوں فرشتے حیران و پریشان ہو گئے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کا اجر و ثواب کیسے لکھیں، لہٰذا وہ آسمان کی طرف چڑھ گئے اور بارگاہ الہی میں انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ ہم اس کا اجر و ثواب کیسے لکھیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے نے کیا کہا تھا، میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے پروردگار، تیرے بندے نے کہا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ اس کلمے کو اسی طرح لکھ لو جس طرح میرے بندے نے کہا ہے، حتیٰ کہ جب وہ میری ملاقات کے لیے آئے گا تو میں خود اسے اس کی جزا دوں گا۔ الحمدللہ کا الف لام استغراق کے لیے ہے۔ الحمدللہ میں الف لام استغراق کے لیے ہے، یعنی حمد کی تمام انواع و اقسام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تمام بادشاہتیں تیرے ہی لیے ہیں، تمام بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور تمام امور تیری ہی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ رب کے معنی، رب مالک اور متصرف کو کہتے ہیں۔ لغت میں اس کا اطلاق سردار اور اصلاح کے لیے تصرف کرنے والے پر بھی ہوتا ہے۔ ان سب معانی کے اعتبار سے اس لفظ کا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال صحیح ہے۔ غیر اللہ کے لیے رب کا لفظ اضافت ہی کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے، مثلا رب الدار، گھر کا مالک، رب القضاء، فلاں چیز کا مالک۔ بغیر اضافت کے رب کا لفظ صرف اللہ عز و جل ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ لفظ رب ہی اسم اعظم ہے۔ العالمین کے معنی، عالمین عالم کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کا لفظ خود بھی اسم جمع ہے کیونکہ اس کے لفظ سے اس کا کوئی واحد نہیں ہے۔ آسمانوں اور بر و بحر کی مخلوقات کی انواع و اقسام مختلف عالم ہیں۔ اسی طرح ایک زمانے اور ایک نسل کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ فراء اور ابو عبید کا قول ہے کہ عالم کا لفظ ذوی العقول یعنی انسانوں، جنوں، فرشتوں اور شیطانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حیوانوں کے لیے عالم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ زید بن اسلم اور ابو محسن سے روایت ہے کہ عالم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں روح موجود ہو۔ قتادہ کہتے ہیں کہ مخلوقات میں سے ہر قسم ایک عالم ہے۔ زجاج کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ سب عالم ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے کیونکہ یہ سب عالموں کو شامل ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرعون نے کہا، تمام جہانوں کا مالک کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ عالم کی وجہ تسمیہ، عالم کا لفظ علامت سے مشتق ہے۔ اسے عالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عالم کے پیدا کرنے والے اور اس کے بنانے والے کے وجود اور اس کی وحدانیت کی دلیل اور علامت ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔